الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا دعوت ابی ابراہیم الحدیث کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سلسلہ وار دروس کا سلسلہ ہے، اور آج یہ دوسرا درس ہے، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ بسا اوقات درس جو ہے وہ کچھ مصروفیات کی بنیاد پہ لیٹ ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، کوشش کریں گے کہ ہفتے میں 2 درس کم از کم اس حوالے سے پیش کیے جائیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد وہ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں رہے۔ ہم نے پچھلے درس میں سلسلۃ النسب پہ گفتگو کی تھی۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کی مکہ مکرمہ میں مختلف ادوار پر جو سلسلہ ہے ان کے رہنے کا اور وہ کہاں کہاں رہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں، اور پچھلی دفعہ بات بھی ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور جناب اسماعیل کو بچپن میں ہی ان کی والدہ کے ساتھ حضرت ابراہیم نے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا تھا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جس کو حضرت ابراہیم نے دعا کر کے کہا تھا۔ اور وہاں جب حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا، تو وہاں حضرت ہاجرہ وہ تلاش کر رہی تھی پانی کو، تو اس دوران زمزم نکلا حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ایڑی سے۔ اب یہ زمزم وہاں نکلا تو عرب کے ہاں بہت سارے لوگ مختلف علاقوں سے آ رہے تھے، یمن میں خاص طور پہ قحط سالی تھی، اور یمن سے بہت سے قبائل نکلے ہوئے تھے پانی کی اور صحیح مناسب جگہ کی تلاش میں۔ تو قبیلہ بنو جرہم اس کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے وہاں دیکھا کہ یہاں پرندے ہیں، تو پرندوں کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پانی بھی ہے، تو وہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے ان کو اجازت دے دی، تو قبیلہ بنو جرہم یہاں جس جگہ آج کل مکہ مکرمہ ہے یہاں آ کے آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بڑھنے لگی، پھر اس کے بعد وہ معروف واقعہ ہوا کہ جب وہ بالکل ابتدائی جوانی میں قدم رکھنے لگے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو ذبح کیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو پورا کیا، چونکہ وہ ہماری بحث کا حصہ نہیں ہے اس لیے ہم اس واقعے کو ذکر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان باپ بیٹا نے مل کے بیت اللہ شریف کی دوبارہ سے بنیاد رکھی، چونکہ پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد پھر دعا کی گئی، ربنا وابعث فیہم رسولا، حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ اس کے اندر ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کو علم سکھائے، ان کو حکمت سکھائے، قرآن و حکمت کی باتیں بتائے۔ اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کی شادی بھی بنو جرہم کے اندر ہی ہو گئی۔ پھر اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل آگے چلی، تو وقت گزرنے کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد وقت گزرتا گیا تو یہ 2 قبیلے الگ الگ ہو گئے، بنو اسماعیل اور بنو جرہم، یہ 2 الگ الگ قبیلے ہو گئے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ بنو جرہم اور بنو اسماعیل کی آپس میں کچھ نہ بن پائی، اور کچھ قبیلے اور ساتھ ملے، اور بنو جرہم نے بیت اللہ شریف پر قبضہ کر لیا۔ بنو اسماعیل نے جب ان کے مظالم کو دیکھا، چونکہ وہ ان کے مد مقابل تھے، تو بنو اسماعیل کے بہت سارے گھر وہ مکہ مکرمہ سے ارد گرد پہاڑوں میں اور وادیوں میں وہاں جا کے قیام پذیر ہو گئے، اور یہاں بنو جرہم کا مستقل قبضہ ہو گیا۔ بنو جرہم نے شروع میں معاملات کو ٹھیک رکھا، اور بعد میں انہوں نے مظالم شروع کر دیے، لوگوں پر طرح طرح کے ٹیکس لگا دیے، مظالم شروع کر دیے، جس کی وجہ سے لوگ تنگ پڑ گئے، اور آخر میں بنو خزاعہ نے پھر حملہ کیا۔ میں ان قبائل کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اور میں بہت مختصر سی باتیں کر رہا ہوں چونکہ ہم نے سفر کرنا ہے، جیسے میں نے پہلی نشست میں بھی عرض کیا تھا۔ تو بنو خزاعہ کا قبضہ ہو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے جد امجد حضرت قصی بن کلاب، ان کی شادی بنو خزاعہ میں ہوئی، اور بنو خزاعہ کے لوگوں نے حضرت قصی بن کلاب کے
عالی نسب کو دیکھتے ہوئے اور عالی اخلاق کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہمارا داماد ہے ہم بیت اللہ کی تولیت اور بیت اللہ کی نگرانی ان کے حوالے کر دیں گے۔ جب قصی بن کلاب کے حوالے ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد کے، تو اس وقت حضرت قصی بن کلاب نے مختلف جگہوں پر جو پھیلے ہوئے بنو اسماعیل تھے ان کو دوبارہ مکہ مکرمہ میں جمع کیا، اور یہ مکہ مکرمہ میں قریش اس کو دوبارہ سے جمع کیا گیا، جو ایک معروف قبیلہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب میں جو ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے لفظ قریش۔ تو قریش کو دوبارہ سے قصی بن کلاب نے مکہ مکرمہ میں جمع کیا۔ اب قصی کی اولاد میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے جد امجد جناب عبد مناف۔ عبد مناف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام ہے مغیرہ، اور ان کے بارے میں معروف ہے کہ ان کو بطحاء قمر البطحاء کہا جاتا تھا، اتنے خوبصورت تھے کہ کہا جاتا تھا یہ بطحاء کا چاند ہے۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ بعض پتھروں پر یہ بات لکھی ہوئی تھی، انا المغیرۃ بن قصی، میں قصی کا بیٹا مغیرہ ہوں، آمر بتقوی اللہ وصلۃ الرحم، اور میں لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں جناب ہاشم۔ یہ عرب کے اور خاص طور پہ مکہ مکرمہ کے مجددین میں سے تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے بہت ساری اصلاحات کی۔ ان کا نام تھا عمرو، نام عمرو تھا، اور ان کو ہاشم اس لیے کہتے تھے کہ جب کبھی بھی عرب میں اور خاص طور پہ مکہ مکرمہ میں قحط ہوتا تھا تو قحط کے دنوں میں خود کو لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، جناب ہاشم، ہاشم کا معنی ہوتا ہے روٹیاں توڑنے والا، یعنی جو ہم شوربے میں روٹیاں ملا لیتے ہیں نا توڑ کے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ یہ قحط کے دنوں میں بھی روٹیوں کے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہ میں پھر درخواست کر دوں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب میں قریب والے لوگوں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اندازہ ہو، جیسے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ جبرائیل کہتے ہیں میں نے پوری کائنات کے نسبوں کو کھنگالا ہے، بنو ہاشم سے زیادہ پاکیزہ فطرت نسب کوئی نہیں تھا۔ تو ہاشم وہ اس دور میں جب قحط ہوتا تھا لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، تو بہت ساری اصلاحات جناب ہاشم نے کی۔ یہ جو قرآن میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کا گرمیوں اور سردیوں کا سفر، قریش تجارت کے لیے گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے اور سردیوں میں یمن کا، اس کی بنیاد جناب ہاشم نے رکھی تھی، یہ سفر انہوں نے شروع کروایا تھا۔ اور اس کے درمیان میں جتنے قبائل آتے تھے، چونکہ عرب کے ہاں تو لوگوں کو کوئی زیادہ لوگوں کا خیال نہیں تھا، تو جو قبیلہ بھی قافلہ تجارتی گزرتا اس کو وہ لوٹ لیتا تھا، تو تمام عرب کے قبائل سے جناب ہاشم نے معاہدے کیے کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کے تجارتی قافلے کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کے بدلے میں جب آپ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئیں گے تو آپ کو پانی پلانا، آپ کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ سب قریش کے اور ہمارے ذمہ ہوگا۔ جناب ہاشم ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے شام تشریف لے جا رہے تھے، چونکہ راستہ مدینہ منورہ کا بنتا ہے، تو مدینہ منورہ سے جب ان کا گزر ہوا تو وہاں بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو، ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، اور کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد یہ قافلے کے ساتھ چلے گئے، راستے میں بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جب قافلہ واپس آیا تو مطلب جو ان کے بھائی تھے، ہاشم کے بھائی، انہوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ میرے بھائی ہاشم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہوا، اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں بنو نجار کی خاتون سلمہ بنت عمرو سے نکاح کیا تھا۔ بعد میں معلومات سے پتہ چلا کہ وہاں سے ایک بیٹا ہوا ہے اور ان کا نام شیبۃ الحمد رکھا گیا ہے۔ جناب مطلب مدینہ منورہ گئے اور اپنے اس بھتیجے کو شیبۃ الحمد کو مدینہ منورہ سے لے کے آئے۔ یہ اونٹنی پہ پیچھے سوار تھے، جب یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو شیبۃ الحمد کے کوئی کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے تھے، منہ ہاتھ نہیں دھویا ہوا تھا، تو لوگوں نے پوچھا مطلب یہ کون ہے؟ تو ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا جھجک محسوس ہوئی کہ یہ میرا بھتیجا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے، اور غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی یہ مطلب یعنی میرا غلام ہے۔ تو یہ عبد المطلب نام نہیں ہے، یہ اس وقت انہوں نے یہ ایک جملہ بولا اور لوگوں کے ہاں یہ اتنا معروف ہو گیا کہ بعد میں انہوں نے لوگوں کے سامنے ان کو کپڑے وپڑے پہنا کے خوبصورت ان کو وہاں پیش کیا،
لیکن لوگوں کی نظر میں وہی نام جو ان کو دیا گیا تھا وہ عبد المطلب ہی معروف ہوا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد جناب عبد المطلب ہیں۔ ان کا نام ہے شیبۃ الحمد، اور ان کو عبد المطلب اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور ہم عبد المطلب ہی سے اگلے سلسلے کو شروع کریں گے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کا لقب تھا مطعم طیر السماء۔ جناب ہاشم کو دیکھیے کہ جب قحط ہوتا تھا تو وہ انسانوں کو کھلاتے تھے، ان کے بارے میں معروف تھا یہ انسانوں کو حضور کے نسب کی برکات وہ جانوروں تک بھی پہنچتی تھی، اس لیے کہا جاتا مطعم طیر السماء، یہ آسمان کے پرندوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ پاکیزہ نسب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اگلی قسم میں انشاءاللہ ہم بیر زمزم کے بارے میں کچھ بات، جناب عبداللہ کی قربانی کے بارے میں کچھ بات، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔